نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وضو کا بیان۔ وضو کرنا نماز کے لیے فرض اور پاکیزگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور ہاتھوں کو کونیوں سمیت اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو۔ سورہ مائدہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میری امت کی علامت یہ ہوگی کہ ان کی پیشانی اور وضو کے اعضاء نور سے چمکتے ہوں گے۔ جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہے وہ وضو ایک کامل کے ذریعے اس کو بڑھائے۔ بخاری مسلم۔ فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ وضو کرنے والے کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پانی کا آخری قطرہ ہر عضو کے آخری گناہ کو ساتھ لے کر گرتا ہے۔ رواہ مسلم۔ جو شخص وضو پر وضو کرے جبکہ پہلے وضو سے کوئی عبادت کر چکا ہو، اس کے واسطے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور وضو کے مقررہ ثواب سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ ترمذی۔ جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اسے دگنا ثواب ملتا ہے۔ جس شخص کو وضو کی حالت میں موت آئے اسے شہادت کا ثواب ملے گا۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے بلیات دور ہوتی ہیں اور وضو کی برکت سے گناہ معاف ہونے کے علاوہ انسان بہت سے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔